اس سے بلند صلوات۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کی گزارش کر لوں آپ سے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ زحمت کیجئے۔ اور بلند صلوات کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ اللہ اپنے اس کلام میں ہدایت کس کی ذمہ داری ہے، ہادی کون بناتا ہے، ہادی کون بھیجتا ہے، اور کسے ہادی بنایا جاتا ہے، ہر ایک کو ایک جیسا مقام دینا یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ یہ جو ایک جیسے لوگ ہیں نا، ہم اس وقت سب ایک جیسے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو ایک جیسے ہیں نا وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے ہم میں سے کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے نا، تو یہ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو جنہیں بنا کر وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہو وہ پھر امت جیسے کیسے ہوں گے، وہ پھر ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ تو یہ اس آیت کریمہ میں مجھے کیونکہ 2 دن آپ کی خدمت میں حاضر رہنا ہے تو مضامین میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ ہادی اللہ بناتا ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں تو اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، 2 واجب اس نے اپنے اوپر ڈالے ہیں، اس نے اپنے اوپر 2 واجب قرار دیے ہیں، 2 واجب اس نے اپنے اوپر قرار دیے ہیں۔ ہمارے اوپر تو بہت سارے ڈالے ہیں مگر 2 واجب۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ 2 چیزیں، ایک ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا رینگنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ۔ تو رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور میرے مولا علی نے تو نہج البلاغہ میں خوب اس کو یوں سجا کر مولا نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی، فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے بندوں اپنی مخلوق کے رزقوں کو معین کرتا ہے۔ اور پھر امام سجاد نے تو کیا حسین منظر پیش کیا، فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریہا، اللہ اپنی مخلوق کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو یہ تو بات بہت روشن ہے کہ جب رازق وہ مگر جن کے ذریعے پہنچے، یعنی واسطہ رزق، واسطہ فیض ہے۔ عجیب ہے یہ انسان، ماں واسطہ رزق ہے یہ مان لیتا ہے، مگر جس ماں کو اللہ نے جن کے طفیل خلق کیا ہے ان کے بارے میں ذرا حلق سے اترتے میں دیر لگتی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا اس نے اپنے اوپر جو واجب قرار دیا ہے وہ ہے ہدایت۔ انا علینا للہدی، مجھ پر واجب ہے کہ میں ہدایت عطا کروں۔ تو ہادی اللہ ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام، مگر جس نے اپنے اوپر ہدایت کی ذمہ داری لی ہے اس کا وجود تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے لازمہ نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، ہر چیز جو نظر نہ آتی ہو یہ لازمہ نہیں ہے کہ وہ ہے بھی نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ نظر آئے، یہ بہت اچھی آرزو نہیں ہے۔ ہر چیز کو دیکھنا یہ اچھی آرزو نہیں ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ کر کہ اللہ دنیا میں نظر نہیں آ سکتا مگر آخرت میں نظر آئے گا، یہ کہہ کر اپنے آپ سے ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور مجھے کچھ ان سے کچھ ہمدردی بھی ہے، اور مجھے ہمدردی ان سے یہ ہے کہ کم سے کم یہ کہہ کر کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، کم سے کم یہ کہہ کر کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، ایک اعلان تو کر رہے ہیں نا کہ منتظر وہ بھی ہے۔ بھائی فرق اتنا ہے کہ وہ ناممکن کے منتظر، ہم ممکن کے منتظر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ نظر نہ آئے، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے کم سے کم 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے،
जिसे भी हम देख रहे हो, काबिल रोयत वजूद 3 शर्तों का हामिल होता है। सबसे पहली शर्त, उसका जिस्म होना चाहिए, तब वो नजर आएगा। हवा का जिस्म नहीं है, दर्द का जिस्म नहीं है। हवा इस वक्त मौजूद है नहीं, और हवा का वजूद है, इसकी दलील यह है कि हम हैं। हवा है मगर हमें नजर नहीं आ रही। और बोहलुल दाना ने तो एक वाकये के अंदर दर्द को कि दर्द है मगर नजर नहीं आ रहा, बड़ा हसीन वाकया है जो आपके पेश नजर है। तो दर्द, एहसास, हिस्स, हवा, ये चीजें हैं मगर ये नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? इसलिए कि इनका जिस्म नहीं है। जो भी चीज हमें देखना है या हमें नजर आए, उसके लिए लाजिम है कि उसका जिस्म हो, और सिर्फ जिस्म भी ना हो बल्कि उस जिस्म पर रंग भी चढ़े, यानी जिस्म जो जौहर रखता हो, रंग रखता हो। अब ये जितने भी रंग आपको नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, ये जिस्म पर जौहर चढ़ा हुआ है। तो जिस्म पर जौहर है इसलिए हमें नजर आ रहा है। तो जो जिस्म रखता हो, लाजिम है कि वो मकान भी रखता हो, और जो मकान रखेगा लाजिम है कि उसकी हद भी हो। आपके मेरे एक मकान की भी हद है कि बराबर में फला रहते हैं, और पीछे वाले घर में फला रहते हैं, और दाएं तरफ फला रहते हैं, यानी मकान है तो फिर हद भी है। और अगर हद है तो इसको लफ्ज में बदल के कहूं, जिसकी हद हो वही तो महदूद है, और जो महदूद है वो समझ रही है, और जो समझ रही है वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह हो समझ। भाई बहुत बड़ा मजमा है, मगर सलवात सब मिलकर हदिया करे तो अच्छा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अब सबसे पहली शर्त ही जिसके यहां ना हो, यानी अल्लाह जिस्म नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता यानी मकान नहीं रखता, मकान नहीं रखता है, महदूद नहीं है, इसलिए कि वो समझ है। मगर इन बच्चों के खातिर मैं दोहरा देता हूं, मेरे अजीज तशरीफ फरमा है, ये जरा मैं अपना भी जो मैंने पढ़ा था उसे दोहरा लूं तो अच्छा है। कि दूसरी शर्त काबिल रोयत वजूद के लिए यह है कि देखने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए, काबिल रोयत होने के लिए फासला होना जरूरी है। थोड़ी गर्दन हिलाना भाई, बात जारी होता, फासला होना जरूरी है। आप अपना ही किसी के आंखों पर हाथ रख के कहें कि कितनी लकीरें हैं, क्या नजर आ रहा है, वो कहकर जरा हाथ तो हटाओ, दूर तो हटो। वो दूर हटाएगा, एक मुनासिब फासला होगा तब ये हाथ नजर आएगा। अगर मुनासिब फासला नहीं होगा तो चीज नजर नहीं आएगी। फासले का होना जरूरी है, और जो रगे जान से भी करीब हो। बड़ी इनायत आपकी तवज्जुहात। मौलाना आपसे तो दुआ ज्यादा चाहिए। मेरे वालिद के दोस्तों में से हैं, उनके साथ क्लास में मदरसे में साथ पढ़े हैं। सैयद अली की और सारे हमारी शख्सियात की, उलमाए किराम की, सारे शोहरा की, मोहतरम शख्सियात की, मेरे भाई इमरान, इनकी तमाम रफ़क़ा, सारी टीम, जाफर भाई की सेहत के लिए, आप सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात दे। तवज्जो करो ना बात। नहनो अक़रबो मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। तो उसका तो हमसे फासला ही नहीं है। हमारा उससे हो सकता है फासला हो, मगर उसका हमसे कोई फासला नहीं है। और मसला उसका है, मसला हमारा नहीं है। यानी देखने का मसला उसका है, देखने की बात उसके बारे में हो रही है। तो दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त भी बता दूं। तीसरी शर्त यह है कि नूर तो हो जो देखे। भाई आंखों में नूर ही नहीं है, क्या नजर आएगा? ये बाहर की रोशनियां जली नहीं रही है तो क्या नजर आएगा? नूर भी हो जो दिखाए। और नूर दो तरह के हैं, एक दाखिली नूर, एक खारजी नूर। मेरी आंखों में नूर नहीं होगा तो ये बल्ब काम नहीं आएंगे, और अगर मेरी आंखों में नूर होगा और ये बल्ब नहीं होंगे तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। दो नूर चाहिए, एक जाती, एक खारजी। जाती नूर को अक्ल कहते हैं, खारजी नूर को नबी रसूल इमाम कहते हैं। भाई अक्ल नहीं होगी, अली समझ में नहीं आएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह समझ में नहीं आएंगे अगर अक्ल नहीं होगी तो मैं यही एक जुमला और कह देता हूं, उनसे गिला कैसा जो मौला की मारिफत नहीं रखते। उनको तो दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह उन्हें अक्ल अता फरमाए।
جی تو نور کا ہونا ضروری ہے. اچھا نور کا بھی تناسب کے ساتھ ہونا ضروری ہے. میری آنکھیں آپ کی آنکھیں خوب چل رہی ہوں, خوب دیکھتی ہوں, مگر جسے دیکھنا ہے, توجہ ہے, جسے دیکھنا ہے اس کا نور ہم پر غالب نہ آئے. ذرا سورج کو دیکھ کر تو دکھائیے, دیکھ کر دکھائیے ذرا سورج کو. سورج پر ایک لمحے کے لیے آنکھیں نہیں ٹکتی, آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کا نور ہماری آنکھوں پہ غالب آ جاتا ہے. بھائی میں سورج کی بات کر رہا ہوں جسے دیکھنا میری اور آپ کی آنکھوں کے بس کی بات نہیں ہے, اور سورج سیدہ کے پیروں کی دھول ہے. ابھی سیدہ کے اللہ کی بات نہیں ہو رہی. ہم معمولی سورج یعنی یہ سورج یعنی ایک نور کا ایک جلوہ, ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ جو نور مطلق ہے, جو نور ہی نور ہے, جس کے نور سے اللہ نے نور اول بنایا تو محمد نام دیا, اس نور کا ٹکڑا کیا تو علی نام دیا, ایک اور نور بنایا تو زہرا نام دیا, زہرا کے نور سے نور نکالے تو چاند سورج بنا ڈالے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی تھوڑے سے آپ خفا بیٹھے ہیں, کوئی خیریت تو ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا چہرے سے بھی پتہ چلے کہ آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے. مجھے تو جو ٹائم دیا تھا میں اسی پر آیا ہوا ہوں. بلندتر صلوات نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد. توجہ کر لی آپ حضرات نے. تو اللہ دیکھا نہیں جا سکتا, تو جب وہ دیکھا نہیں جا سکتا, ہمیں نظر نہیں آتا, نظر اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ نظر نہ آئے. جی میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے نہ اس کو دیکھنا. جی اگر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے پورے وجود کو آنکھ بنایا ہے تب نظر آیا ہے. انہوں نے اپنے پورے وجود کو آنکھ بنایا ہے تب انہیں اللہ نظر آیا ہے. لہذا جب میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو عبادت کرتے ہیں, تو مولا علی نے فرمایا بن دیکھے میں اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا. اور پھر فرمایا اسے ان آنکھوں سے کہاں دیکھا جا سکتا ہے, پورے وجود کو عین اللہ بناؤ تو اللہ نظر آئے گا. ہاں اللہ نظر آتا ہے مگر پورے وجود سے دیکھنا پڑتا ہے. توجہ کر لیا آپ نے. تو اب اللہ کی ذات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا, تو اب اس نے ایک طریقہ اپنایا. وہی حکیم مطلق ہے, وہی دانا مطلق ہے, وہی طے کرے گا کہ اسے کیا کرنا ہے. لہذا اس نے ایک طریقہ اپنایا. کچھ ایسی ہستیاں خلق کی. بھائی فضائل ایسے نہیں سنتے. کچھ ایسی ہستیاں خلق کی کہ جن میں اس کی نور کا جلوہ بھی ہے اور جن میں ہماری بشریت کے تقاضے بھی ہیں. نہ وہ بشر محض ہے, وہ نہ نور مطلق. ان میں نورانیت ذات ہے, بشریت جلوہ ہے. میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں. ان کی اصالت نور ہے, ان کا عارض بشر ہے. ان کے اوپر عارض بشر ہے, ان کے اوپر عارض بشریت ہے. ان کی ذات نور ہے, ذات ان کی نور ہے, اور اس نور پر جو عارض وجود ہوا ہے وہ ہے بشر. لہذا وہ بشری پیکر میں ڈھلنے سے پہلے بھی ہے, وہ بشری پیکر سے نکلنے کے بعد بھی رہیں گے. تبھی تو اعلان ہوا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَرَبِّ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. معصوم فرماتے ہیں الامام قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق. امام اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے ہو, مخلوق کے بعد ہو اور مخلوق کے ساتھ ہو. اب یہ مخلوق کتنی کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ساتھ رہنے والے امام کو تو مانتی ہے,
اور ان سے پہلے جو تھا اسے نہیں مانتی، ان کے بعد جو ہوگا اسے نہیں مانتی۔ مگر معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ امام کا وجود مخلوق سے پہلے کا، مخلوق کے خلق کے بعد کا، اور خلق کے ساتھ کا۔ آپ کی توجہات کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میں تھوڑا سا فضائل کا زاویہ میں ذرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے اللہ کا کام ہے نا، میں اپنے مضمون پر ہوں، میں اپنے مضمون پر ہوں، اللہ کا کام ہدایت دینا ہے نا۔ جب کام اللہ کا ہدایت دینا ہے تو اس نے کیا طریقہ اپنایا ہے؟ اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا، ایک وجود کو خلق کیا کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت کا کام انجام دے، جسے وہ پھر قرآن مجید میں کبھی یوں کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ امر اللہ کا ہے، جی امر اللہ کا ہے، مگر اس امر کی ہدایت کرنے والے وہ ہیں جنہیں اس نے امام بنایا ہے۔ اچھا، کبھی اسی آیت کو ذرا اس نے لفظ بدل کے یوں کہا، یہ سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ سورہ مبارکہ الانبیاء آیت نمبر 73۔ سورہ مبارکہ سجدہ کے اندر اس نے ارشاد فرمایا 34ویں آیت میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ ادھر کیا کہا؟ ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تو 12 ہیں، مگر جن میں سے بنایا وہ 12 سے زیادہ ہے۔ روشن ہے نا بات؟ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، جن میں سے وہ امام بناتا ہے وہ کون ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، شاید کوئی میرے بچوں جوانوں کو کسی کے لیے کوئی نیا پہلو ہو۔ قرآن کی تو آیت ہر دفعہ پڑھو تو نیا پہلو آتا ہے نا۔ قرآن تو معجزہ ہے، اس لیے کہ جب پڑھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بات ہو رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ کن میں سے اس نے کچھ کو امام بنایا ہے؟ جن میں سے اس نے کچھ کو امام بنایا ہے، ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ استاد قمر جلالوی کے دو مصرے، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی آپ نے؟ بات بہت روشن ہے کہ اللہ ہدایت جن کے ذریعے سے دے رہا ہے، یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، ہمارے امر سے ہدایت کریں، ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، ہمارے امر کو پہنچائیں یا ہمارے امر سے پہنچائیں، یعنی جو کچھ پہنچائیں گے وہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ جو کچھ کہیں گے ہم نے کہا ہوا ہے۔ ایک یہ مراد ہے، وہ جو بولیں گے ہم نے کہا ہوا ہے، ہمارے کہنے پر کہہ رہے ہیں۔ تمہیں کیوں بتا دیں؟ تمہیں کیوں پتا چلے؟ تمہیں اگر پتا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، تو پھر تمہارا یہ مقام نہ بن جائے۔ ان پر اعتبار کرو، ان پر یقین کرو، وہ ہمارے امر سے کہتے ہیں۔ اچھا، صرف یہ نہیں، یہدون بامرنا ہدایت بولنے سے بھی ہے، ہدایت کرنے سے بھی ہے۔ جی یہدون بامرنا یہاں قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے۔ قول کے ذریعے سے پیغام پہنچانا بھی ہدایت ہے، عمل کے ذریعے سے ہدایت پہنچانا بھی ہدایت ہے، فعل کے ذریعے سے بھی۔ مگر اس آیت کے اندر تو اللہ نے اور واضح کر دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ وہ نیک کام انجام دیں، یعنی ان کا فعل بھی وحی کے مطابق، ان کا قول بھی وحی کے مطابق۔ البتہ یاد رہے کہ وحی ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی قرآنی اور وحی بیانی۔ وحی قرآنی نبی مکرم پر تمام ہو گئی، سرکار کے بعد پھر دوبارہ آگے کوئی ایک آیت بھی نہیں آئی ہے، قرآن مکمل ہو گیا سرکار دو جہاں پر۔ لیکن جو شب قدر میں فرشتے امر لے کر آتے ہیں، وہ بھائی کسی پہ تو لاتے ہیں نا،
میں ایک نجی ٹی وی چینل پر تھا، ماہ رمضان میں زیادہ اتفاق ہوتا ہے، محرم میں بھی کبھی کبھی، تو ایک مولانا صاحب، یہ والی بحث آ گئی کہ فرشتے شب قدر میں جو آتے ہیں تو کس پہ آتے ہیں؟ تو ایک مولانا صاحب بڑے محترم وہ کہنے لگے ساری امت پہ آتے ہیں۔ ہاں، جب نہیں مانتے نا علی کو تو پھر یہ سب کو مان لیتے ہیں جی، کہنے لگے سب پر آتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا ایک مزاح کروں گا، علمی مزاح ہے کہ سب پر تو جو فرشتہ آتا ہے نا تو وہ باقی نہیں رہتا بتانے کو کہ فرشتہ کیسا تھا، سب پہ تو ایک ہی فرشتہ آتا ہے اور وہ ایسا آتا ہے کہ پھر ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ بھائی سب پہ فرشتے کیسے آتے ہیں؟ اچھا آپ پر آتا ہے تو آپ نے آج تک دیکھا، بتائیں گے کیسا ہے فرشتہ وہ؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہے، یہ آپ کے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا نا اس کا جی۔ نہیں، فرشتہ امر لے کر آتا ہے، یہدون بامرنا کا کام ان کا ہے جنہیں اللہ نے امام بنایا۔ فرشتہ امر لے کر آتا ہے، جس پر امر آئے گا اسے اولی الامر ہی تو کہیں گے۔ صاحبان امر لوگ، صاحبان اختیار لوگ، صاحبان طاقت لوگ، جن کا ارادہ زمین اور آسمان کو بدل ڈالے، جن کا ارادہ جنوب اور شمال کو بدل ڈالے، جو ارادہ کرے تو ہو جائے۔ مجھے بتائیے قالین کا شعر تھا یا گوشت کا شعر تھا؟ یہاں میرے معصوم نے فرمایا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا۔ تو وہ اترا اور انہی جادوگروں کو کھانے لگا جنہوں نے شرارت کی تھی۔ اسے کس نے بتایا تھا کہ اس کو کھانا ہے؟ اسے کس نے بتایا تھا کہ کسے کھانا ہے؟ یہ اسی کو کھا رہا تھا جس کا ارادہ امام نے کیا۔ یہی تو اولی الامر ہے بھائی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ عجیب عجیب داستان ہے یہ والی جو شیر کے واقعے کی داستان ہے جی۔ مولا ہاتھ بڑھاتے تھے، رکابی آگے بڑھ جاتی تھی۔ مولا کھانے کی طرف بلایا، کھانا کھانے آنے کے لیے تھا، دسترخوان پہ بلایا تھا۔ حضرت دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، وہ ظرف آگے بڑھ جاتا تھا۔ دوسری مرتبہ ہی ہوا تھا کہ حضرت نے ایک مرتبہ دیکھا تو شیر قالین پر بنا ہوا تھا، آپ نے آواز دے کر کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ۔ اچھا وہ دشمنی امام سے کر رہے تھے یا اللہ سے؟ وہ جادوگر جو جادو سے امام کو تکلیف دے رہے تھے وہ امام سے دشمنی کر رہے تھے نا، اور امام نے کیا کہا کہ اللہ کے دشمن کو پکڑ۔ تو بھائی جو اولی الامر کا دشمن ہے وہ صاحب امر مالک امری کا تو دشمن ہے۔ ہاں، اور وہ ایک مرتبہ شیر اترے اور ایسا رج کر، میں اب کیا لفظ بول دیا، ایسا خوب جی بھر کے کھایا کہ ایک ایک خون کا قطرہ بھی چاٹ گئے۔ اور جب انہی کو کھا کر دوبارہ سے امام نے اشارہ کیا تو وہ قالین کے شعر بن گیا، وہی شعر قالین کا شعر بن گیا۔ تو وہاں پر جو وقت کا حاکم تھا اس نے کہا میرے مہمان تو واپس کریں۔ اچھا یہ یاد رہے کہ جو مصیبت میں کہتا ہو نا یہ میرے ہیں، جب پریشانی ہو نا تو کہیں یہ میرے ہیں، تو پھر یہ اسی کے ہیں۔ میں زیادہ کہنا نہیں چاہ رہا کچھ باتیں، بس صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سے کہنے لگا کہ مہمانوں کو واپس کریں، تو حضرت مسکرائے، حضرت فرمایا اگر عصائے موسیٰ نے وہ سانپ لوٹا دیے ہوتے تو موسیٰ کاظم کا معجزہ بھی لوٹا دیتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اولی الامر مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے، صاحبان امر کی بات ہو رہی ہے، اولی الامر کی بات ہو رہی ہے، جنہیں اللہ یہ اختیار دے کر یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ نیک کاموں کی ان کے اوپر ہم نے وحی کی ہے، ان کو ہم نے نیک کاموں کی وحی کی ہے، اور اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ جنہیں وہ امام بناتا ہے، جنہیں وہ ہادی بناتا ہے، انہیں یہ کمالات دے کر وہ پھر اس دنیا میں جلوہ گر بناتا ہے۔ اب وہ اس کی ذات مانے تھی، اس کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں نظر نہ آئے، اس کی ذات کا تقاضا تھا۔ تو پھر ایسی ہستیوں کو وہ قرار دے گا کہ وہ ہستیاں ہمارے درمیان ہوں گی مگر وہ ہم جیسی نہیں ہوں گی، جی ہم جیسی نہیں ہوگی۔ اب ایک اور مشکل بھی ہے، اور مشکل یہ ہے کہ ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی وہ بھی ویسے ہی ہیں، وہ بھی ویسے ہی ہیں، جبکہ
بظاہر دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر ویسے ہی ہیں، مگر ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہیں، ہماری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں ہیں. یعنی وہ جب دیکھتے ہیں تو ملکوت السماوات والارض کو دیکھتے ہیں. ہمیں تو اس دیوار کے پیچھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور وہ جہاں ارادہ کرتے ہیں انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ، تھکے ہوئے تو نہیں نا رات، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر اللہ کی صفاتی تجلی دیکھ کر آئے نا، تو واپس جو آئے تو آنکھیں اتنی تیز بین ہو گئی تھی حضرت موسیٰ کی، توجہ، اتنی تیز بین ہو گئی تھی کہ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. سمجھے؟ اللہم صل. جی جب توجہ کر لیں نا، ایک صفاتی تجلی دیکھ کر آئے تو اتنی تیز بین آنکھیں ہو گئی تھیں. حضرت موسیٰ ایک لمحے میں صفاتی تجلی دیکھنے سے اتنے تیز بین ہو گئے تھے. ہم اس مصطفیٰ سرکار کو مانتے ہیں جو معراج پہ ذاتی تجلی دیکھ کر آیا ہے. لہذا ان کی آنکھیں اور ہماری آنکھیں ایک جیسی کہاں ہیں؟ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے جاگتے میں دیکھتے تھے ایسے سوتے میں دیکھتے تھے. جی ایک دن نبی مکرم نے حضرت عائشہ سے فرمایا رات تو تم نے فلاں جگہ فلاں چیز رکھی اور فلاں جگہ سے فلاں چیز اٹھائی، تو بی بی نے فرمایا کہ آپ تو سو رہے تھے، تو فرمایا عائشہ اپنے سونے سے ہمارا سونا نہ ملانا. ہم جاگتے میں جیسے دیکھتے ہیں ایسے ہی سوتے میں بھی دیکھتے ہیں. ایک دن تیسری صف میں بلکہ چھٹی صف میں روایت کہتی ہے صحابہ کرام درمیان میں آپس میں کچھ بات ہوئی اور نماز کے دوران تو نبی نے نماز تمام ہونے کے بعد فرمایا کہ آپ نے ان سے ایسے کہا، آپ نے ان کو یہ جواب دیا. تو کہا یا رسول اللہ ہم تو چھٹی صف میں تھے. حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں. سرکار تو یہاں کا دیکھنا، سرکار تو جہاں کا بولنا، اور نبی کے بارے میں تو میرا پسندیدہ مضمون ہے اور آج رات بھی سرکار کی ہے. تو سرکار کے بارے میں تو جتنا اچھا کوئی بول سکتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. سب سے زیادہ جو اچھا بولے وہ وہی بولے گا جو انہیں جانتا ہو. لہذا جب کسی نے کہا نا کہ یا علی صف لنا نبینا کأننا نرا، یا علی نبی ایسے بیان کریں کہ گویا ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا سرکار کے فضائل پر، اور اس کے آغاز میں فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ عَلَى مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. اور پھر منہ سر سے لے کر اور ناخن پا تک میرے مولا علی نے فضائل پڑھے مولا نبی کے. خاص ایک حسین خطبہ ہے مولا کا. میں یقیناً اس پہ تو علیحدہ سے کوئی عشرہ اور خمسے کی ضرورت ہے، یعنی طویل دورانیہ چاہیے کہ ایک ایک جملے کے اوپر غور کیا جائے. تو فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں لم یشم، جب ناک کی بات آئی نا، نبی مکرم کے ناک کے اوپر بینی مبارک کے بارے میں بات کرتے ہوئے مولا علی فرماتے ہیں لم یشم، توجہ ہے، لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی بدبو نہیں سونگھتے تھے. توجہ کیا آپ نے، صرف نبی کو خوشبو آتی تھی. کیا سیرت ہے. بہت بڑا پیغام ہے امتیوں کو، تم اچھائیاں دیکھو، برائیاں دیکھنا بند کر دو، برائیاں ختم ہو جائیں گی. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. برائیاں بڑھ ہی اس لیے رہی ہیں کہ برائیوں کو دیکھا جا رہا ہے. بہت بڑی سیرت ہے یہ سرکار کی سیرت کے باب میں کہ معاشرے میں برائیاں پھیلتی اس لیے ہیں کہ برائیوں کو دیکھا جاتا ہے. انہیں سوائے خوشبو کے انہیں بدبو نہیں آتی تھی. بدبو نہیں آتی تھی یا بدبو نہیں سونگتے تھے؟ نہیں، عربی کا جملہ ہے لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی بدبو نہیں سونگتے تھے. کری ہی بدبو، کری بو انہیں نہیں آتی تھی، کراہت والی بو انہیں نہیں آتی تھی، صرف انہیں خوشبو آتی تھی. بہت بڑا پیغام ہے. میں ان بچوں جوانوں سے ایک نصیحت ضرور کروں گا کہ برائیوں والی آنکھیں بند کر لو اور اچھائیاں دیکھنے والی آنکھیں کھول لو. معاشرے میں صرف تمہیں اچھائیاں نظر آنی چاہیے. جیسے ہی کوئی کہنا فلاں میں یہ برائی کو، نہیں ہمیں نہیں پتا،
کوئی کہے فلاں میں یہ برائی کا ہم نے نہیں دیکھی. جب تک ہم برائیاں دیکھنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، تھوڑا گردن ہلا دو بھائی، جب تک برائیاں دیکھنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہوں گی. یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، یہاں تو برائیاں دیکھنے والوں کی ہمیں ہاں ملائی جاتی ہے. اور بتاؤ اور کیا دیکھا؟ اور وہ جب بتا رہا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، اچھا تم نے یہ بھی دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا، اور معلوم قصے پہ قصے شروع ہو گئے، اور بات چھوٹی سی تھی اتنی بڑی کر دی. خدا کے واسطے میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو بہرحال مجلس میں برابر کی تعداد کے ساتھ تشریف فرما ہے، معاشرے میں اور خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہوں گا، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ مجلسیں شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے نا بھائی، کہیں کوئی کھڑا کیا عمران بھائی نے کہ شناختی کارڈ چیک کرو؟ جب دروازہ آپ نے سب کے لیے کھولا ہے تو پھر آپ کی گفتگو بھی ایسی ہونی چاہیے جو سب کے لیے ہو. اور کیا اہل بیت کی گفتگو اتنی کم ہے کہ جو سب کے لیے نہ ہو؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزو بات روشن ہے میری، میں تھوڑی سی آگے بڑھوں گا، بات بڑھاؤں. سرکار کے فضائل میں میرے مولا علی سرکار کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، اور فضائل بیان کر فرماتے ہوئے ایک طویل خطبہ ہے، لیکن میں انتخاب کرنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے کہ کون سی والی بات لوں. میں بس مجلس کو بھی ایک منزل مجھے دینی ہے. سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے نا، نبی کے بیٹھنے کی برکت سے، یہ مولا علی کا جملہ ہے، مولا علی کا فقرہ ہے، مولا کی زبان سے ادا شدہ فضائل نبی ہیں. جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. اللہ بات آگے بڑھے تھوڑی سی. بس کل سے عمران بھائی ایک آدھ دو چار پنکھے بھی لگوا دیجئے مومنین، ذرا وہ دامن جھل رہے ہیں تو مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. نہیں سر اور بلند صلوات پڑھ لیجئے. جی مجھے میرا دل کر رہا ہے کہ اس منزل پہ تھوڑی دیر آپ سے چاہوں کہ توجہ آپ دیں. فتح خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں کچھ جانور بھی آئے. جانوروں میں جو جانور آئے ان میں ایک گدھا بھی تھا. اچھا سرکار دور بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ جن جانوروں کو لایا گیا ہے خیبر کو فتح کر کے، تو ان میں ایک جانور جو ایک گدھا تھا وہ بار بار اپنی رسی چھڑا رہا تھا، یعنی بے چین تھا کہ کسی طرح اس کی رسی کھولو تو یہ کچھ کرے، کہیں جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی رسی چھوڑو. اب جب اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ دوڑتا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا، اور اس نے نبی سے کچھ کہا جو نبی نے سمجھا، اور سرکار نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے. اب ایک مدت سے میری پشت پر یا میرے بڑوں کی پشتوں میں ایک مدت سے کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا. یا رسول اللہ کچھ دیر کو یا آپ سواری کریں یا علی سے کہیں کہ سواری کرے. تو سرکار نے کچھ دیر کے لیے اس پہ سواری فرمائی، اور پھر فرمایا آج کے بعد یہ مجھ سے منسوب ہے، اور نبی نے اس کا نام یافور رکھا. آپ سرچ کیجئے گا، ابھی کر لیجئے یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر، کیا بولتے ہیں آپ جی، یافور. نبی کی سواریوں میں ایک سواری کا نام ہے یافور. نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ سرکار اس پہ سامان رکھ کے فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے آؤ. ہاں تو یہ اسی کے دروازے پہ جاتا تھا، اور سرکار فرماتے تھے فلاں کو بلا لاؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا، اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی بلا رہے ہیں. بھائی میں ایک جملہ ضرور کہتا گزروں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ توجہ ہے، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.
نبی کی سواریوں پر نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار۔ معمولاً گھوڑوں کی عمریں 25، 30، 35، 40 سال کا تو ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا۔ گھوڑوں کی عمریں بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں، یہ 35، 40 سال تو زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں میں، 25 سال، 20 سال، 6 سال میں تو یہ جوان ہوتا ہے جی۔ مگر نبی کے بیٹھنے کی برکت سے کربلا میں بھی جوان ہے جی۔ ذوالجناح نبی کی سواری 50 سال بعد بھی جوان ہے۔ جب میرے مولا ذوالجناح سے زمین کی طرف آئے، ہر دشمن چاہتا تھا کہ کسی طرح حسین کو گرا دے۔ عزادارو، بعض جملے رونے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کربلا میں ذاکر امام حسین، مداح امام حسین، روزہ خوان امام حسین مصائب پڑھ رہا تھا، اور آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو وہ مجلس میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے روتے ہوئے آواز دی کہ آہستہ آہستہ پڑھو، تم اتنے سخت جملے کہہ رہے ہو، ہمیں رونے تو دو۔ وہ جب مصائب پڑھتے پڑھتے ایک جملے پر آیا اور ایک جملہ اس سے زیادہ ہوا تو آیت اللہ شیرازی چیخ مار کے روئے، اور پھر 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ سنیں گے وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا شام کے دربار میں آواز لگائی گئی، زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ہم مسائل پڑھتے وقت ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین گھوڑے سے گر گئے۔ اتنا سخت جملہ ہے یہ، امام حسین گھوڑے سے گر گئے؟ آسمان کیوں نہیں گرا؟ زمین کیوں نہیں پھٹی؟ ہاں، جب امام حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے نا تو آسمان گر رہا تھا۔ 9 ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں زمین پھٹ رہی تھی، آسمان گر رہا تھا، قیامت آ رہی تھی، مگر جس پر مصیبت آ رہی تھی نا وہ فوراً کہتا تھا الحمدللہ، شکرن للہ، رضن برضائہ۔ یہ جملے بولتے تھے جس سے اللہ قیامت کو روک دیتا تھا، اس لیے کہ جس پر مصیبت آئی ہے وہ راضی ہے۔ اجرکم اللہ۔ وہ 9 جگہیں کون کون سی تھیں کہ جہاں یہ منظر بنے؟ ان میں سے ایک منظر وہی ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، فرماتے ہیں ذوالجناح اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جاتا۔ اور امام جب زمین کی طرف آنے لگے تو میں نے خود اپنے کانوں سے، آیت اللہ مشکینی اللہ کے ولی مجتہد تھے، صاحب کرامت عالم تھے، میں نے ان سے خود سنا حضرت معصومہ قم کے حرم میں وہ یہ جملے پڑھ رہے تھے کہ جب میرے مولا گرتے تھے نا تو گرتے ہوئے فرماتے تھے لا واللہ، لا واللہ، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو پھر اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ۔ وہ فرمانے لگے کبھی غور کیا کہ یزیدی لشکر کے سپاہی مختار کے دربار میں یہ تو بتا رہا ہے کہ حسین آخری وقت میں گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر کون کیا دے رہا تھا جو حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے؟ وہ فرمانے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے سنو۔ سیدہ آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اجرکم اللہ۔ اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے۔ نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور امام فرماتے تھے نا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے۔ جب امام نے گھوڑے کی پشت کو چھوڑا اور زمین کی طرف آئے ہیں تو قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا تو ایک سپاہی کی آواز آئی، یزیدی لشکر کے سپاہی کی آواز آئی اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ سخت جملے ہیں جو میں مقتل کے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ اس لیے کہ امام کے بدن مبارک میں تحرک نہیں تھا۔ کہنے لگا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، میں اس سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے؟ سب نے کہا بولو کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس کی آواز آئی حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر سب کی طرف۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، بس ایک منزل اور لے لیجئے۔ جب میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے نا تو پسر سعد نے آواز لگائی خبردار
कोई जुलझना को तीर न मारे। मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है। मक्तल करबला के जुमले फिसर साद ने कहा, खबरदार कोई जुलझना को तीर न मारे। मैंने बचपन में, अपने बचपन में नबी को इस जानवर पर, इस घोड़े पर बैठे देखा है। इसे पकड़कर लाओ, मैं तबर्रुक के तौर पे रखूंगा। मातम तो इसी का है। तुझे नबी की सवारी याद रही, तुझे नबी का सवार याद रहेगा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हक है ऐसे बुलंद आवाज से रोना। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोए। अजरुकम अल्लाह। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं, मेरे मौला इमाम रज़ा दुआ देते हैं, कहा जाओ जाके घोड़े को, जुलझना को पकड़ कर लाओ। दो दो चार चार करके सिपाही जा रहे थे, मगर जुलझना हर आने वाले सिपाही को जख्मी कर देता था। 80 सिपाहियों को जुलझना ने जख्मी किया। फिर पिसर साद की आवाज आई, पीछे हट जाओ, देखो ये करता क्या है। जब इसने देखा ना कि सिपाही दूर हट गए हैं, तो इसने दाएं बाएं देखना शुरू किया। तो इसे अंदाजा हुआ कि ये इमाम हुसैन से दूर हो गया है। तो दौड़ा उसी तरफ जहां इमाम को उतारा था, मगर अज़ादारों इसे आने में देर हो गई थी। इमाम के सर को ज़िबह किया जा चुका था, लाशें बिखरे हुए थे। ये लाशों के दरमियान जा जाके लाशों को सूंघता था और ऐसा लग रहा था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो। और उसी लाशे पे रुका जो इमाम हुसैन का लाशा था। इमाम की रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया और जमीन करबला पर ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। ऐसे आवाज निकल रही थी गले से जैसे लोहा पड़ रहा हो। और दौड़ता हुआ गया है खैमागाह की तरफ। बस आखिरी जुमले, आपने बहुत सुना होगा, बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है, बाप भी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं। मैंने करबला के मक्तल में ये पढ़ा, घोड़ा जुलझना ढूंढ रहा था सकीना कहां है। उसी खेमे पे जाके रुका जिसमें जनाबे सकीना थी, और पैर मारे तो बीबी बाहर आई। बाबा का खाली घोड़ा देखा, इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए, घोड़े के करीब आई, घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के एक सवाल किया, या जवाद अबी हल सुक़िया अबी अम कुतिला शाना। ऐ मेरे बाबा के बावफा घोड़े, मुझे बस इतना बता दे, पानी पिलाकर मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था, मेरा बाबा प्यासा बहुत था। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।